بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 18 اکتوبر 2020 روز اتوار، سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک بر وقت اور لیٹسٹ اور سچی خبریں پہنچ سکیں۔ آج شام کی پہلی خبر شامل کریں گے۔ 7 ماہ تعطل کے بعد حرم مکی میں باجماعت نمازوں کا آغاز۔ کرونا وائرس کے باعث 7 ماہ تعطل کے بعد مسجد الحرام میں عمرہ اور زائرین کے استقبال کے دوسرے مرحلے کے تحت آج اتوار کو باجماعت نمازوں کا آغاز ہو گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق آج حرم مکی میں پہلی مرتبہ فجر کی نماز میں زائرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ عمرے کی ادائیگی کے ساتھ مسجد الحرام میں نماز کے لیے اجازت ناموں کا اجرا بھی شروع ہو گیا ہے۔ حرم مکی کی 75% گنجائش کے مطابق اجازت نامے جاری کیے جا رہے ہیں۔ محدود عمرہ پروگرام کے دوسرے مرحلے میں 2,20,000 عمرہ زائرین اور 5,60,000 نمازی مسجد الحرام آئیں گے۔ دوسرا مرحلہ 14 روز تک جاری رہے گا۔ جعلی سینیٹائزر تیار کرنے والے غیر ملکیوں کو سزا۔ جعلی سینیٹائزر تیار اور فروخت کرنے پر متعدد غیر ملکیوں کو 1 سال قید اور 1 لاکھ ریال جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمان الحسین نے کہا کہ مذکورہ غیر ملکی اپنی رہائش کو کارخانے میں بدل رکھا تھا، جہاں وہ کرونا وائرس بحران سے فائدہ اٹھا کر جعلی سینیٹائزر تیار کر رہے تھے۔ ان کے ٹھکانے سے جعلی سینیٹائزر کی 39,000 بوتلیں برآمد ہوئیں، جبکہ سینیٹائزر تیار کرنے کے آلات اور اشیاء بھی برآمد ہوئیں۔ معلوم ہوا کہ مذکورہ افراد وہاں مختلف قسم کے جعلی کاسمیٹکس بھی تیار کر کے مارکیٹ میں سپلائی کرتے تھے۔ گرفتاری کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں جرم ثابت ہونے پر ان کے خلاف سزا ہوئی ہے۔ عدالتی حکم کے مطابق سزا مکمل کرنے کے بعد انہیں ملک سے بے دخل کر دیا جائے گا اور انہیں ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ مسجد قباء نماز فجر سے عشاء تک کھلی رہے گی۔ وزیر اسلامی امور اور ضابطہ رہنمائی شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے کہا کہ شاہی ہدایت پر مسجد قباء نمازیوں کے لیے نماز فجر سے عشاء تک کھولی جائے گی۔ روزانہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد کھولی جائے گی اور عشاء کی نماز کے بعد بند کر دی جائے گی۔ نمازی دن بھر کورونا وائرس سے حفاظتی تدابیر کی پابندی کے ساتھ مسجد کی زیارت اور عبادت کر سکیں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مدینہ منورہ میں وزارت اسلامی امور کے ڈائریکٹر جنرل وجب بن علی نے بتایا کہ فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ ماضی کے مقابلے میں مسجد کھولنے کا دورانیہ بڑھا دیا گیا۔ روزانہ نماز فجر سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد کھولی جائے گی اور نماز عشاء کے 1 گھنٹے بعد بند کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد قباء میں نمازیوں اور زائرین کے لیے جملہ سہولتوں کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ تربیت یافتہ عملہ زائرین اور نمازیوں کو تمام خدمات فراہم کر رہا ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے سعودی عرب کے بدلتے حالات اور آپ کے سوالات جوابات سے متعلق۔ ترحیل سے نکالے نئے ویزے پر سعودی عرب جا سکتے ہیں یا نہیں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی پروازوں کی آمد پر جزوی طور پر پابندی اٹھا لی گئی ہے اور تارکین کا وطن واپسی کا اور آنے کا اور جانے کا سلسلہ شروع ہے۔ سعودی عرب اور بیرون مملکت موجود تارکین کی جانب سے مختلف سوالات پوچھے جا رہے ہیں، جن کے جوابات متعلقہ محکمے سے آپ کی خدمت میں حاضر کیے جا رہے ہیں۔ عابد خان سوال کرتے ہیں کہ میں دوسری جگہ کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، مجھے سعودی عرب سے نکلے 3 برس ہو چکے ہیں۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ کب تک واپس آ سکتے۔ عرب میں کفیل کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس کام کرنا قانونی طور پر جرم ہے، جس کی سزا سعودی عرب سے بے دخلی اور بلیک لسٹ ہے۔ قانونی طور پر جو غیر ملکی کارکن سعودی عرب کی قانون محنت کی خلاف ورزی پر گرفتار ہوتے ہیں، ان پر 3 سال کی پابندی ہوتی ہے۔ اس دوران وہ سعودی عرب نہیں آ سکتے، تاہم مخصوص حالات مختلف ہیں جن میں تحقیقاتی افسر پابندی کا تعین کرتا ہے، جو 1 سے 10 سال یا تاحیات بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ اس نوعیت کی پابندی مختلف جرائم پر دی جاتی ہے۔ فیاض خان نے دریافت کیا ہے کہ اپنے اقامے کے حوالے سے کہ میرا اقامہ سائق خاص یعنی فیملی ڈرائیور کا ہے، میں چھٹی پر پاکستان آیا ہوں، اقامہ ختم ہونے میں 10 دن باقی ہے، کیا میرا اقامہ تجدید ہو جائے گا؟
شاہی احکامات کے تحت وہ تارکین جو سعودی عرب سے چھٹی گئے ہوئے ہیں اور موجودہ حالات کی وجہ سے واپس نہیں آ سکے، آلریڈی ان کے 3 ماہ تک جو ہے وہ 3 دفعہ ان کے اقاموں میں آٹومیٹک طریقے سے توسیع کی جا چکی ہے، اور اس کے بعد فلائٹس بھی جو ہے وہ جزوی طور پر اس پر پابندی اٹھا لی گئی ہے، لیکن فی الوقت آٹومیٹک توسیع کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ اعلان سامنے نہیں آیا۔ ہاں، اگر آپ خود سے توسیع کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کفیل یا کمپنی سے بات کر کے اپنے اقامے اور ایگزٹ ٹرینٹی کو ایکسٹینڈ کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ نصیر میر کہتے ہیں کہ میرا اقامہ 5 ماہ سے ایکسپائر تھا، میرا خروج کفیل نے ترحیل سے لگوایا تھا، اب میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے پابندی 5 سال کی ہے، کوئی 3 سال کی۔ شعبہ ترحیل کے ذریعے جن تارکین کا خروج نہائی لگایا جاتا ہے ان کے لیے پابندی پہلے 5 سال ہوا کرتی تھی، مگر چند سال قبل اسے کم کر کے 3 سال کر دیا گیا۔ اگر آپ پر سابق کفیل نے کوئی اور الزام عائد نہیں کیا تو آپ 3 برس بعد دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں، تاہم یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب حالات نارمل ہو جائیں اور بین الاقوامی پروازیں مکمل طور پر بحال ہو جائیں۔ اگلی خبر شامل کریں گے، سعودی خاتون نے گھر میں 10,000 نوادر جمع کر لیے۔ سعودی خاتون حویدہ ہوساوی نے 10,000 نوادر جمع کر کے اپنے گھر کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ العربیہ نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی خاتون نے کہا کہ 10,000 سے زیادہ نوادر 25 برس میں رشتہ داروں اور دوستوں کی مدد سے جمع کیے ہیں۔ شروع میں یہ کام مشکل لگتا تھا، لیکن میں اس کام کے لیے پرعزم تھی۔ جذبہ یہ تھا کہ نئی نسل اپنے بزرگوں کے استعمال کی گئی اشیاء سے واقف ہو۔ کورونا مریض کو پاکستان لانے پر غیر ملکی ایئر لائن کو جرمانہ کر دیا گیا۔ سول ایویشن اتھارٹی نے کورونا وائرس کی SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کورونا مریض کے سفر کرنے پر غیر ملکی ایئر لائن کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا۔ مسافر کے علاج اور قرنطینہ کے اخراجات بھی ایئر لائن کو برداشت کرنا ہوں گے۔ اس حوالے سے موصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق کراچی آنے والی غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز QR604 میں ایک کورونا مریض نے سفر کیا، جس کو CAA کی طرف سے نوٹس لیا گیا اور ایئر لائن کو جرمانہ کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں CAA کے شعبہ ایئر ٹرانسپورٹ نے جرمانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جس میں جرمانے کی رقم CAA کلیکشن اکاؤنٹ میں جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی۔ دوسری طرف سول ایویشن اتھارٹی نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے نئی ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ 30 ممالک کی پروازوں کو کیٹیگری A جبکہ دیگر ممالک کو کیٹیگری B میں شامل کیا گیا ہے۔ کیٹیگری A میں چین، جاپان، نیوزی لینڈ، سعودی عرب، ترکی، جرمنی، سری لنکا سمیت 30 ممالک شامل ہیں۔ مسافروں کو کورونا ٹیسٹ سے استثناء حاصل ہوگا، یعنی کہ سعودی عرب سے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو استثناء حاصل ہوگا، کورونا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ SOPs کے مطابق باقی تمام ممالک کو بھی کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے جن کا کورونا ٹیسٹ لازمی ہوگا۔ مسافروں کو سفر سے قبل 96 گھنٹے میں کورونا ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ سول ایویشن کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے تمام بین الاقوامی ایئر لائنز، چارٹر طیاروں اور دیگر فضائی کمپنیوں پر عمل درآمد لازم قرار دے دیا گیا۔ بیرون ملک سے آنے والے تمام مسافروں کو ہیلتھ ڈکلیریشن فارم بھی پر کرنا ہوگا۔ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں آج موسم مستحکم رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اتوار 18 اکتوبر کو سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں موسم مستحکم رہے گا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ اتوار کو سعودی عرب کے بیشتر علاقوں کا موسم مستحکم رہے گا، تاہم کہیں کہیں مطلع ابر آلود رہے گا۔ عسیر اور جازان کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ عالمی ادارے غریب ملکوں کی مدد جاری رکھیں، سعودی وزیر خزانہ۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے مطالبہ کیا ہے کہ دونوں عالمی ادارے غریب ملکوں کے قرضوں سے متعلق کمزور پہلوؤں کی اصلاح کریں اور وائرس کے نقصانات پر قابو پانے کے لیے ان کی مدد جاری رکھیں۔ SPA کے مطابق الجدان نے یہ بات عالمیاتی فنڈ اور عالمی بینک کی ترقیاتی کونسل کے آن لائن اجلاس میں کی ہے۔ مخصوص بلڈ گروپ پر کورونا کا حملہ شدید۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مخصوص بلڈ گروپ والوں پر کورونا وائرس کا حملہ زیادہ شدید ہوتا ہے۔ مشاہدے میں آ رہا تھا کورونا وائرس کے بعض مریض انتہائی نگہداشت کے شعبے میں زیادہ مدت تک رہتے ہیں۔ اسکالرز نے حال ہی میں 2 جائزے تیار کیے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی شدت کے حوالے سے بلڈ گروپ کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ خاص بلڈ گروپ والوں پر کورونا وائرس کا حملہ زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ڈنمارک کے اسکالرز نے بتایا کہ کورونا کے 7,422 مریضوں پر ریسرچ کی، ان میں سے 38.4% او بلڈ کے گروپ کے تھے۔ آخری خبر شامل کریں گے، سالانہ 40 ارب ریال کی خوراک ضائع۔ سعودی عرب میں سالانہ 40 ارب ریال مالیت کی خوراک ضائع ہو رہی ہے۔
سب سے زیادہ خوراک کا ضیاع مکہ ریجن میں ہو رہا ہے۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے ماتحت خوراک کمپنی سالک نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ مملکت میں سب سے زیادہ جو خوراک ضائع ہو رہی ہے وہ چاول ہے، آٹا دوسرے اور مرغی تیسرے نمبر پر ہے۔ سالک کمپنی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ خوراک مکہ مکرمہ ریجن میں ضائع کی جا رہی ہے، مشرقی ریجن دوسرے اور ریاض تیسرے نمبر پر ہے۔ خوراک کا سب سے کم ضیاع الجوف ریجن میں ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔